نمل از قلم نمرہ احمد، باب نمبر 25، ایک مسافت عالم تنویم میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبردست محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بٹھاتی ہے، پینے کو پانی دیتی ہے اور تسلی آمیز انداز میں تمہارے سر پر تھپکی دیتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ زبردست محبت وہ ہے جو تمہیں اڑا دے فضا میں، بھڑکا دے تمہارے وجود میں شعلے، تم آسمانوں میں جلتے ہوئے اڑتے جاؤ اور رات کو ہما پرندے کی طرح روشن کر دو۔ ایسی محبت جو تمہیں جنگل کی آگ کی طرح بھگاتی جائے اور تم دوڑتے دوڑتے رکو نہیں، اور جس شے کو بھی تم چھو اسے جلا کر راکھ کرتے جاؤ۔ میں کہتی ہوں یہ ہے اچھی محبت، جو تمہیں جلا ڈالے، جو تمہیں اڑا ڈالے اور تم اس کے ساتھ بھاگتے چلے جاؤ۔ انتخاب سی جوائے سی بیل سے۔ سرما کو اپریل کے سورج نے پگھلا کر گویا بھاپ بنا کر اڑا دیا تھا۔ وہ ایسا گیا کہ اب نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ فضا گرم تھی، ہوا ساکن تھی۔ گرم گزشتہ برسوں کی نسبت اس سال موسم گرما بہار کے درمیان سے ہی شروع ہوا چاہتا تھا۔ کچہری کا جہنمی ہجوم ویسے ہی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا راہداریوں سے گزر رہا تھا، البتہ اس کمرہ عدالت میں بند دروازے کے باعث آوازوں کی آمد منقطع تھی۔ چبوترے پر اونچی کرسی پر برجمان سیشن جج جناب عابد آغا صاحب اپنے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سامنے دونوں اطراف کرسیاں لگی تھیں۔ کورٹ رپورٹر اپنے کی بورڈ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، بولنے والے کا ہر سچ اور ہر جھوٹ اچک اچک کر صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کو بےتاب تھا۔ دونوں جانب کی کرسیوں کے درمیان گزرنے کا کھلا سا راستہ بنا تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ سوٹ ٹائی اور جھکے سر والا شیرو موجود تھا، اور مزید آگے بڑھو تو جواہرات بیٹھی بیزاری سے اپنے نیکلس کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ دائیں جانب بھی دیکھ لیتی جہاں دوسری میز کے پیچھے زمر اور سعدی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سر ایک دوسرے کے قریب کیے وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ پچھلی کرسیوں پر حنین اور اسامہ بیٹھے تھے، بالکل خاموش۔ اب تم واپس ہاشم کاردار کی طرف آ جاؤ تو وہ اسی اطمینان سا مطمئن سا بیٹھا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ زمر صاحبہ آپ شروع کریں۔ جج صاحب نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر زمر کو اشارہ کیا۔ ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اس کے بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سعدی سے ہلکا سا کچھ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی، کوٹ ذرا کھینچ کر درست کیا، بال کان کے پیچھے اڑ سے اس کی ناک میں ننھے سے ہیرے کی لونگ دمک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس لونگ اور اس میں چھپی داستانوں سے بے خبر تھا، مگر اس کی چمک سے اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ ذہن پیچھے کہیں تیرنے لگا۔ ایک دم 2 ماہ پہلے کی اس صبح میں غوطہ زن ہو گیا وہ۔ ڈاکٹر ایمن سبزہ زار پر اپنی کار کے ساتھ کھڑا وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا تھا جس نے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، تو وہ آپ تھی نا جنہوں نے مجھے وہ پاسپورٹ بھیجا تھا؟ ڈاکٹر ایمن نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ جو کچھ اور کہنے جا رہی تھی رک گئی، بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں۔ سوری، مگر کون سا پاسپورٹ آپ نے مجھے؟ وہ توڑ توڑ کر کہتا اس کے سامنے آیا۔ ایک پاسپورٹ بھیجا تھا سعدی یوسف کا۔ اس نے اچنبے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا۔ میں نے تو 2-3 دفعہ بس آپ کے آفس کال کی تھی، ملنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہے تو یقین مانے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر، پتلیاں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر، کیوں ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ انداز ذرا سا روکھا ہو گیا تھا، دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ میں فارغ غازی کے خلاف آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ ٹرائل میں اس کے بھانجے کے خلاف دلائل دیں گے تو… 1 منٹ بی بی، اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، نہ کبھی ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ ہم اور وہ کبھی 2 خاندانوں کی طرح استغاثہ اور دفاع کی کرسیوں پر
किसी कोर्ट रूम में बैठे होंगे और मुझे अगर आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आपको याद कर लूँगा। अभी आप जा सकती हैं। और सन ग्लासेस आंखों पे चढ़ाता, हाथ हिलाकर ड्राइवर को इशारा करता, वो अंदर बैठा। बाअदब मुलाजिम ने काले शीशे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी जन से सामने से गुजर गई और डॉक्टर एमन, जो अभी कुछ कह ही नहीं सकी थी, तिल मिलाकर इसे जाते हुए देखती रही। और अब आज कोर्ट रूम। जुमर साहिबा, आप शुरू करें। जज की आवाज़ की बाज गश्त थी जो उसे सुनाई दे रही थी। हीरों की चमक मध्यम हुई। कदरे चौंक कर हाशिम सीधा हुआ और फिर अपने अतराफ में देखा। वो तो कमरा अदालत में बैठा था अपने ख़ानदान के साथ, और दूसरी तरफ उसने गर्दन घुमा कर देखा। वहाँ पिछली कुर्सियों पे हुनैन के साथ अब फारस बैठा था। वो शायद अभी अभी आया था और ज़रा पैर लंबे करके बैठा, मुसलसल च्युइंगम चबाते हुए सामने देख रहा था। सिर्फ वही तमाशाई लगता था, बाकी सब शदीद तनाव का शिकार थे। हाशिम की नज़रों का इर्तिकाब महसूस करके उसने निगाहें घुमाईं। सुनहरी आंखें स्याह आंखों से मिलीं। हाशिम संजीदगी से इसे देखता रहा, मगर सुनहरी आंखें मुस्कुराईं। माथे तक हाथ ले जाकर सर को ज़रा सा खम दिया। सलाम। हाशिम ने नखुसत से सर फेर लिया। योर आनर, जुमर चबूतरे के सामने ज़मीन पर खड़ी बात का आगाज़ कर रही थी। सरकार बनाम नौशेरवां कारदार को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए हमें सबसे पहले सादी यूसुफ को समझना होगा। एक रिश्तेदार की हैसियत से नहीं, एक वकील की हैसियत से मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताना चाहती हूँ कि सादी यूसुफ कौन है और सादी यूसुफ कौन था। मैं आपको सादी यूसुफ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। जज साहब तवज्जो से इसे देख रहे थे। हुनैन की नज़रें भी जुमर की पुश्त पर जमी थीं। वो इसके अल्फाज पर फोकस करना चाहती थी, एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनना चाहती थी, मगर कोर्ट रिपोर्टर के कीबोर्ड पर ठक ठक चलते हाथों की आवाज़, दफातन जुमर की आवाज़ इसका ध्यान बटा रही थी। फिर यकायक सारी आवाज़ें पसे मंज़र में चली गईं और धीरे धीरे कमरा अदालत इसके बेडरूम में तब्दील होता गया। 2 माह पहले की बात। वो अपने कमरे में खुली खिड़की के साथ खड़ी परेशान निगाहें बाहर लगी थी। जुमर सर दोनों हाथों में गिराए बेड पर बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सादी तेज़ी से भागता अंदर दाखिल हुआ। वो भाग चुका है। सुर्ख मफलर वाला आदमी, गार्ड कह रहा है, वो इसके पीछे भागा था, मगर तब तक वो गलियों में गुम हो चुका था। वो फूले सांस के साथ कह रहा था, अब वो किसी हमसायों के घर में कूद चुका है। गार्ड गए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल वो अब मिलेगा। फिर हुनैन को देखा। तुम्हारा मेमोरी कार्ड क्या था उसमें? वो अभी तक खिड़की में देख रही थी। अब के आहिस्ता से चेहरा घुमाकर सादी को देखा। आंखों में बददिली थी। वो अलीशा ने हमें दिया था। हम इतने साल इसको लेकर फिरते रहे आपके की चेन में, मगर इसको इस्तेमाल नहीं कर सके। मगर इसमें था क्या? जुमर ने थकी थकी निगाहें उठाकर उसे देखा। हुनैन ने एक ठंडी सांस ली। कर्नल खावर के बेटों को हाशिम ने मरवाया था और मिसिस कारदार ने फिर इल्ज़ाम एक ऑफिसर पर डाल दिया जो खावर के केस की तफ्तीश कर रहा था। ये अगले 100 साल की मंसूबाबंदी करने वाले लोग हैं, इसलिए ये इतने अमीर और कामयाब होते हैं। जब ये किसी को अपना दस्ते रास्त बनाते हैं तो इसकी सारी कश्तियाँ जला देते हैं। खावर नहीं जान सका। इसने इस ब्रिगेडियर की आंखों के सामने इसके ख़ानदान को मारा और फिर उसको भी मार दिया। इसके बाद उसको बाद में इल्म हुआ कि उस ब्रिगेडियर का एक और बेटा भी है जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है और इसको वो खुफिया औलाद की तरह छुपा कर रखता है। हुनैन सांस लेने को रुकी। ये बातें बताना अजीब लग रहा था। सादी गौर से और जुमर अदम तवज्जी से सुन रही थी। खावर का उस बच्चे से कोई झगड़ा नहीं था। उसने सिर्फ ब्रिगेडियर को अजियत देनी थी। जब दे दी तो इंतकाम ख़त्म हुआ। उसने इस लड़के को तलाश करना चाहा ताकि वो उसको मार कर अपना इंतकाम पूरा करे, मगर वो उसको मार कर क्या करता? उसने छोड़ दिया। ब्रिगेडियर बंगिश के दोस्तों ने उस बच्चे को रुपोश करा दिया। खावर को सिर्फ उसकी एक घड़ी मिली थी जिस पर उस लड़के का पार्शल फिंगरप्रिंट था। इस कार्ड में एक वीडियो थी जो यकीनन मिसिस कारदार ने बनवाई थी।
اس میں خاور ان کے سامنے آ کر اعتراف جرم کرتا ہے اور وہ اس کو نوکری پر رکھ لیتے ہیں، گویا اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یوں ان کو وفادار ملازم بھی مل گیا اور اس کی دکھتی رگ کو بھی ہاتھ میں لے لیا، جس سے وہ کبھی بھی اس کو اپنے جوتے تلے مسل سکتے ہیں۔ علیشہ نے وہ پورا فولڈر کاپی کیا تھا۔ اس میں کچھ تصاویر تھیں، وہ ویڈیو تھی اور ایک پارشل فنگر پرنٹ کی فائل تھی جو جواہرات کے لیپ ٹاپ سے لیا اس نے۔ یہ سب، اور مجھے یاد ہے وہ کبھی بھی خاور کو اپنا کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ علیشہ ہیکر تھی، انہی جرائم کی وجہ سے وہ جیل گئی تھی۔ اس کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس تک رسائی تھی۔ اس نے پارشل فنگر پرنٹ کو ڈھونڈ نکالا۔ شاید خاور امریکہ میں ہوتا اور دلچسپی لیتا اور کارداز نے اسے مصروف نہ کر رکھا ہوتا تو وہ بھی ڈھونڈ نکالتا، مگر اس کا انتقام تو پورا ہو گیا تھا۔ مگر انتقام کے سائیکل میں ایک سروائیور رہ جاتا ہے اور وہ اس چکر کو الٹا چلاتا ہے۔ وہ لڑکا سلطان کئی برس تک انتھک محنت کے بعد اورنگزیب کاردار کے پاس ملازمت کرنے آتا ہے۔ اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی اس کارڈ میں تھی اور میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ احمر شفیع کی پرانی تصویر ہے۔ احمر، وہ اسٹیپنی۔ سعدی کو دھکا لگا۔ زمر خاموش رہی۔ اسے اب کچھ بھی حیران نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں فارس ماموں کو بتائیں تو انہوں نے احمر سے یہ سب پوچھا۔ یہ بات احمر نے انہیں بتائی کہ اس کے والد نے نہیں، کارداز نے خاور کے بیٹوں کو مارا تھا۔ چونکہ فارس ماموں نے خود اس دن خاور کو جانے دیا تھا زمر کے کہنے پر۔ حالانکہ بعد میں خاور نے زمر پر گولیاں بھی چلانا چاہییں، مگر انہوں نے احمر سے کہا کہ وہ اسے جانے دے، ورنہ خاور اس کو اکسا کر اسے کہے گا کہ مجھے مار ڈالو، اور یوں احمر مجرم بن جائے گا۔ انتقام کا چکر الٹا ہو گیا۔ خاور کا تیسرا بیٹا ابھی زندہ ہے، وہ احمر کو جینے نہیں دے گا، مگر احمر نے بات نہیں مانی۔ اس نے ہی کیا ہے جو بھی اس نے کیا خاور کے ساتھ۔ خاور کے ایکسیڈنٹ اور فالج کے بارے میں تو آپ سب نے ہاشم کی ٹویٹر پر پڑھ لیا ہوگا۔ خیر، مجھے خاور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو سب بتا دیا ای میل کر کے۔ فارس ماموں بھی صبح ادھر ہی گئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ، تم نے اسے کاپی کیوں نہیں کیا؟ ہم اسے کورٹ میں استعمال کرتے۔ سعدی جھنجھلایا تھا۔ خاور سے وہاں کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ بھائی، وہ کاپی نہیں ہو رہی تھی، میں نے وہ بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ حنین، زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کو علم تھا کہ وہ تم نے کہاں رکھا ہے؟ کسی ملازم نے دیکھا تھا تمہیں وہ رکھتے ہوئے؟ نہیں زمر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ، اس دراز کی چابی کی جگہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پہلے وہ فلیش ڈرائیو خالی نکلی اور اب یہ سارے ثبوت گئے۔ شاید یوسف زئی اتنے بھیانک اور تاریک چیزیں رکھنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ حنین نے دل گرفتگی سے ایک اور سچ بولا۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے، جب سونیا کی سالگرہ کی رات میں نے ہاشم کے کمرے میں جا کر وہ فلیش ڈرائیو کاپی کی تھی تو اس کے اندر کافی سارا مواد تھا۔ میموری تقریباً فل ہو گئی تھی اور اب اس میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً کسی نے اہم ڈاکومنٹس اس میں سے مٹائے ہیں۔ کوئی میری ناک کے نیچے میری فلیش سے کیسے مٹا سکتا ہے؟ جیسے کوئی تمہاری دراز سے کارڈ نکال کر لے جا سکتا ہے۔ یقیناً اس شخص کو ہاشم نے بھیجا ہوگا اور اسے اس فلیش کا پاس ورڈ معلوم ہوگا۔ نہ ہم خود محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر۔ سعدی تلخی سے کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حنین نے بے اختیار زمر کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ ٹرائل کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد زمر نے چہرہ اٹھایا تو لگتا تھا وہ خود کو قدرے سنبھال چکی ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں ٹرائلز۔ مختلف فریق ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی ہمارے ثبوت مٹا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہمارے پاس ہماری زبانیں، ہمارے دلائل اور ہمارے گواہ موجود ہوں گے۔ ٹرائل ہوگا اور ضرور ہوگا اور ہم اسے جیتیں گے، اور اگر نہ بھی جیت سکے تو کم از کم، اس نے سنجیدگی سے حنین کو دیکھا، اٹ وڈ بی ورتھ ٹرائنگ۔ اور آج کا دن، یور آنر۔ حنین نے سر جھٹکا۔ ارد گرد چلتا منظر بجلی جانے پر بند ہو جانے والے ٹی وی کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی اور عدالت میں بیٹھی تھی وہ
کمرہ عدالت اس کے اطراف میں آ بسا تھا۔ وہاں سب دم سادھے زمر کو سن رہے تھے، جو جج کے چبوترے کے سامنے کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ یہاں سے اس کی پشت نظر آتی تھی۔ سیاہ کوٹ کے اوپر گھنگریالے بال آدھے باندھے گر رہے تھے اور وہ وقفے وقفے سے ایک لٹ کان کے پیچھے اڑستی تھی۔ میرے موکل سعدی یوسف کی کہانی 21 مئی کو نہیں شروع ہوئی، یہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ چہرہ موڑے بغیر سعدی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے بات جاری رکھی۔ وہ بس زخمی آنکھوں سے سامنے دیکھے گیا۔ جو سعدی یوسف اس وقت کمرہ عدالت میں انصاف کا طالب بن کر بیٹھا ہے، یہ وہ سعدی نہیں ہے جس کو اس کے گھر والے کئی برسوں سے جانتے ہیں۔ وہ سعدی اور تھا، وہ زندہ دل تھا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا۔ ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر اس نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ وہ ایک محنتی اور قابل نوجوان تھا۔ اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، ہنر تھا، ذہانت تھی۔ اگر اس کو کام کرنے دیا جاتا، اس کو مواقع ملتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ مگر یور آنر، میرے ملک کے نوجوانوں کو اگر اسی طرح پھلنے پھولنے دیا جائے تو معروف امیر آئی پی پیز کے آتش دان ٹھنڈے نہ پڑ جائیں گے۔ اگر ان نوجوانوں کو یوں ہی بڑے بڑے پروجیکٹس پر محنت اور لگن سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وقت کے فرعونوں کی غلامی کون کرے گا؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا ہاشم گال تلے انگلی رکھے اطمینان سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ آخری بات پر آگے جھکا، نوٹ پیڈ پر اٹھایا اور اس پر چند الفاظ تحریر کیے۔ سعدی یوسف، غریب کارڈ، محب وطن کارڈ۔ نوٹس لے کر اس نے پیڈ ڈال دیا اور توجہ سے سننے لگا۔ وہ اب چبوترے کے سامنے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاتھ ہلا ہلا کر دائیں سے بائیں ٹہلتی۔ سعدی یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس کی معصومیت تھی۔ اس نے سمجھا شاید دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح ہوں گے، ان کو اللہ کا خوف دلاؤ تو وہ سدھر جاتے ہیں۔ اور اسی خیال کے تحت وہ 21 مئی کی صبح ہاشم کاردار کے بلانے پر اس کے آفس گیا۔ یور آنر، وہ وہاں پر ان سے جھگڑا کرنے یا ان کو مارنے کی نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ وہاں ان کو قانون کی حرمت کا احساس دلانے گیا تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے سنتا رہا، چہرے پر وہی تاثرات برقرار رہے۔ اس موقع پر ہاشم کاردار نے سعدی یوسف کو 30 کروڑ روپے لے کر اپنا منہ بند کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ یہ اسی وقت تھا جب ملزم نوشیروان کاردار سے اس کی تلخ کلامی ہوئی، مگر نہ ہی سعدی یوسف نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، نہ لمبی تقریر کی، بلکہ چند الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ ایک 25 سال کے نوجوان کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں نازیبا باتیں کہی جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مخالف کا منہ نہ توڑ دے، مگر سعدی یوسف نے زبان تلخی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ قانون توڑنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرنے گیا تھا۔ کسی بھی قانون کی قانونی چارہ جوئی سے پہلے وہ خیر کا ایک راستہ دکھانے گیا تھا۔ ان کو شاید وہ نادم ہوں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں تو ان کی سزا میں کمی ہو جائے۔ ایسا تھا ہمارا سعدی، دشمنوں کا بھی خیر خواہ۔ زمر نے رک کر چہرہ موڑا۔ سعدی اب سر جھکائے بیٹھا تھا، سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم البتہ انہماک سے پیڈ پر الفاظ کا اضافہ کر رہا تھا۔ کریکٹر اسکیچ، مسیحا ہمدرد، غریب بامقابلہ امیر۔ مختصر یہ کہ فرشتہ کارڈ کھیل رہی ہیں پروسیکیوٹر، اور اس کا دماغ زمر کے ہر کارڈ کا توڑ سوچ رہا تھا۔ پیلے نوٹ پیڈ پر نظریں جمائے وہ زمر کی باتیں سن رہا تھا، مگر دھیان بار بار بڑھتا جاتا تھا۔ نوٹ پیڈ کے صفحے بالکل زرد تھے، سورج مکھی کے پھولوں جیسے زرد، اور اس زردی میں بہت سے بلب جگمگانے لگے تھے۔ 2 ماہ پہلے کی یادیں۔ اس کے آفس کا کوریڈور صبح کے باوجود زرد بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا، ذہن میں ڈاکٹر احمر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جمع تفریق کر رہا تھا، جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اپنے آفس کے دروازے پر وہ ٹھہرا، چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ در آئی، موڈ ایک دم اچھا ہو گیا۔ ریڈ، اس نے مسکرا کر آفس میں قدم رکھا۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی
चौंक कर मुड़ी, फिर खड़ी हो गई, चेहरे पे बदिक्कत फीकी सी मुस्कुराहट लाई। सुर्ख रुमाल सर पर लपेट कर गर्दन के पीछे लगाई हुई थी और कानों में आंसू शक्ल के सुर्ख याकूत लटक रहे थे। सब्जी माइल आंखें बेख्वाबी के बायस अंदर से गुलाबी हो रही थीं, मगर फिर भी वो संभल कर मुस्कुरा रही थी। ग्रैप रैपर हाशिम इस तर्ज तखातुब पर हल्का सा हंसता अंदर आया और मेज़ के पीछे जा बैठा। कोट का बटन खोलते हुए अपनी कुर्सी संभाली। मुझे इस नाम से पुकारना बंद कर सकती हो आबदार? कुर्सी को मेज़ के करीब लाते उसने चंद चीज़ें उठाकर उलट पुलट की। चेहरे पर वही वजीही मुस्कुराहट थी। सारा माहौल गोया मुअत्तर हो गया था। आबदार धीरे से कुर्सी पर वापस बैठी। इसकी गुमसुम निगाहें हाशिम के चेहरे पर जमी थीं। नाश्ता किया है? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैं समंदर की गीली रेत पर लेटी थी। मेरे अंदर पानियों में डूब चुका था। वो किसी गहरे ख्याल में बोल रही थी। क्या फेफड़े और क्या दिल, सब पानी था। ऐसे में कोई मेरे ऊपर झुका था। उसकी शर्ट की पुष्ट पर नन्हा सा सीप चिपका था। इस सीप में 3 रंग थे, गोया रगों की तरह उभरे हुए थे। तब मैंने उसे फरिश्ता समझा था, मौत का फरिश्ता। मगर उस मौत के फरिश्ते ने मुझे नई जिंदगी दी। वो जो फ़ोन उठाकर ऑर्डर करने लगा था, रिसीवर वापस डालकर मुस्कुराकर इसे देखने लगा। वो गुमसुम सी दीवार को देखती बोल रही थी, और अब वो चाहता है मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। हाशिम मुस्कुराता रहा, और अब जबकि एक दुनिया उसे शैतान कहने लगी है। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। दिमाग गोया भक्त से उड़ा। उसने लब खोले मगर फिर भींच लिए। समझ नहीं आया क्या कहे। और वो चाहता है मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। समर वेडिंग या स्प्रिंग वेडिंग? आबी की गुमसुम निगाहें इसके चेहरे पर आ ठहरीं। समर वेडिंग या स्प्रिंग वेडिंग, यही पूछा था ना तुमने? आबी, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, और फिर मैं वो औरत बन जाऊंगी जो शहर के 7 एलिजिबल बैचलर की मलका बनकर इसकी ज़िंदगी में आएगी, और इसके साथ हर जगह, हर तस्वीर, हर मैगज़ीन कवर पर खड़ी होगी। इसके साथ स्याह ग्लासेस लगाए काले शीशों वाली लंबी गाड़ियों से निकला करेगी। मगर लोग, वो आगे हुई मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में आंच थी, सुर्खी थी। मगर लोग सामने सुर्ख कालीन बिछाकर इसके इंतज़ार में फूल लिए नहीं खड़े होंगे। लोग पोस्टर्स और बैनर्स उठाकर खड़े होंगे। रिपोर्टर्स माइक लहरा लहरा कर पूछेंगे, सादी यूसुफ की ज़िंदगी का खून करने के बाद तुम लोग सर उठाकर कैसे जी रहे हो? वो सब झूठ है। मैंने इसको सिर्फ अगवा किया था, मगर इसके ख़ानदान के अफराद हमने कत्ल नहीं किए, ना ही शेरू ने उसे गोलियां मारी थी। वो तिलमिलाकर बोला था, इसे नियाज बेग ने मारा था। मैं सिर्फ उसे उसके दुश्मनों से महफूज रख रहा था। मगर वो इतना नाशुक्रा है कि शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ते चेहरे के बायस वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो नाशुक्रा है या शुक्रगुजार? वो बोल रहा है और दुनिया उसको सुन रही है, दुनिया उसको देख रही है, दुनिया इसके इनकशाफात से लुत्फ अंदोज हो रही है। उसका केस अगले 20 बरस अदालत में चलेगा, मगर 20 साल किसने देखे हैं? वो तड़प कर बोली थी, मेरी ज़िंदगी के साथ, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी के पहले 2 साल, 2 करीम एयर्स वो ले लेगा। कम से कम 2 साल तो मीडिया और लोग इसको याद रखेंगे ना। मैं 2 साल तक अखबारात, टीवी और सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात पढ़ती रहूँगी। वो बोलता रहेगा और लोग उसे सुनते रहेंगे। मैं जब घर से निकलूँगी, पब्लिक मुझे नफ़रत से देखेगी, क्योंकि वो तुम्हारा और नौशेरवां का मीडिया ट्रायल कर चुके हैं। पब्लिक तुम्हें मुजिम करार दे चुकी है। उनकी बातें मुझे घर में कैद कर देंगी। मैं बाहर तक नहीं निकल सकूँगी। सुना तुमने? जुर्म तुम पर साबित हुआ है और जेल मुझे हो जाएगी। हम किसी और मुल्क चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। वो आगे को हुआ, जल्दी से कहने लगा, लेकिन अगर तुम कातिल नहीं हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम क्यों भागें? अगर तुम और नौशेरवां बेकसूर हो तो इसकी ज़बान बंद क्यों नहीं करते? आंसू इसकी आंखों से टिप टिप
گرنے لگے تھے۔ گود میں رکھے اس کے ہاتھ ہولے ہولے سے کانپ رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ بظاہر جذباتی چہرہ بنائے کہے جا رہی تھی، ان کو چپ ہونا ہوگا ہاشم، ورنہ تمہارے خاندان سے خود کو کبھی منسلک نہیں کروں گی جب تک یہ گندگی تمہارے ساتھ ہے۔ میں کیا کروں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا کروں؟ وہ آگے ہوتے ہوئے بولا۔ بار بار وہ سر جھٹکتا تھا، کبھی انگلیاں باہم پھنسا کر کھولتا تھا۔ ان کو چپ کراؤ، پبلک رائے کو بدلو۔ اگلے الفاظ کہنے سے پہلے اس نے دل میں کہا، وہ تمہارے لیے فارس غازی یہ کبھی نہیں کرے گی۔ پھر بولی، اپنا دفاع کرو، اپنی نگاہیں بے گناہی ثابت کرو، یوں کہ دنیا مان جائے تم سچے تھے، تمہارا بھائی سچا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، نوجوان سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ مشہور ہوتا جا رہا ہے، وہ ہیرو بن رہا ہے، کیونکہ اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، تمہارا ہو رہا ہے۔ تم پہلے ہی ٹرائل کی زد میں ہو، تو اب اس کو گھسیٹو ٹرائل میں۔ ہاشم کاردار، اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس کو عدالت میں لے کر آؤ اور اس کے سارے الزامات کا توڑ کرو، اس کو وہاں تباہ کرو، اس کو جھوٹا ثابت کرو، مگر ایسا کرنے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ ایک کورٹ روم میں کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر جب خود کو دنیا کی نظروں میں بری کرا لو، اور چونکہ تم بے گناہ ہو تو کرا ہی لوگے، تب مجھے پرپوز کرنا، میں اپنا فیصلہ تب تک کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔ اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ If you want me, earn me، اپنا بیگ دبوچنے والے انداز میں اٹھایا اور اسے دل گرفتگی سے خود کو دیکھتے چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے حلیمہ کی میز پر آئی، پانی کی بوتل اٹھائی اور غٹاغٹ پانی پیتی گئی۔ حلیمہ بے اختیار کام سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آبی نے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بوتل واپس رکھی اور آستین سے تر پیشانی پہنچتی آگے بڑھ گئی۔ اندر بیٹھے ہاشم کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کیے سوچتی نظروں سے خالی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اور آج کا دن یور آنر ہوا یوں کہ زمر کی آواز دور کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم نے ذہن سے تمام خیالات کو جھٹک کر نگاہیں اٹھائیں اور خود کو کمرہ عدالت میں واپس لایا۔ وہ جج کے چبوترے کے سامنے کھڑی تھی، یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ گھنگریالی لٹ گال کو چھو رہی تھی اور بھوری آنکھیں جج کے چہرے پر جمی تھیں۔ سب خاموشی اور محبت سے اسے سن رہے تھے۔ ہوا یوں ہے کہ 21 مئی کی شام جب ایک خوش باش زندگی سے بھرپور سعدی یوسف گھر واپس آتا ہے اور اپنے سارے خاندان کو ڈنر پر مدعو کرتا ہے، اس وقت بھی اس کو خاندان کے اس ایک فرد کا بھی خیال ہوتا ہے جو وہاں نہیں جائے گا، ڈاکٹر سارا، جو خود کو خاندانی جھمیلوں سے دور رکھتی ہیں۔ اس وقت وہ ان کو وہاں بلاتا ہے، ان کو اپنے خاندان اور زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے منانے، ان کو ان کی اصل دشمنوں کی خبر دینے، کیونکہ اب اس کے پاس ثبوت بھی تھے، مگر وہاں اس تاریک گلی میں اس کا پیچھا کرنے، اس کو دھمکانے اور زبانی تلخ کلامی کا بدلہ گولی سے لینے کے لیے ملزم نوشیروان کاردار آتا ہے، اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتا جب تک وہ سعدی کے جسم میں 3 گولیاں پیوست کر کے اس کو مار پیٹ کر کے نیم مردہ حالت میں نہیں پہنچا چکا ہوتا۔ یور آنر، پولیس اور گواہوں کو خرید کر میرے زخمی موکل کو ہسپتال سے غائب کروا دینے کے بعد اسے 8 ماہ اور 1 دن تک حبس بیجا میں رکھنے کا ذمہ دار نوشیروان کاردار ہی ہے۔ ہاشم کاردار اس کا ایک معاون تھا، مگر اصل مجرم نوشیروان ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے حکم پر اور اسی کی ایما پر ہوا۔ امیر لڑکوں کا یہی مسئلہ ہے، اگر ان کے نام کے آگے کانجو، جتوئی، کاردار یا تالپور لگتا ہے تو ان کو کسی دوسرے نوجوان سے حسد نکالنے کے لیے ان کو مارنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ میرے لیے سب کی ذات برابر اور قابل احترام ہے، لیکن ہمارے یہ رئیس اپنی حرکتوں سے اپنی ذات کو خود بدنام کرتے ہیں۔ یور آنر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا جب ان کا احتساب کیا جائے؟ ہاشم نے پیلے کاغذ پر ایک سطر مزید کھینچی۔ صرف شیرو کیوں، ہاشم کاردار کیوں نہیں؟ لکھ کر پرسوچ نظروں سے اس نے پہلے قطار میں بیٹھے
سعدی کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ زمر نے اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کر لی تھی یا کیا؟ اس نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے رخ موڑ لیا مگر زمر ادھر ہی دیکھتی رہی، یوں ہی بے مقصد، اور پھر یکا یک نظروں کے سامنے سے عدالتی کمرے کی کرسیاں اور وہ تماشائیوں جیسے لوگ غائب ہوتے گئے۔ ہوا نے اس کے ذہن کو پیچھے کھینچا اور وہ اس رو میں بہتی چلی گئی۔ 2 ماہ پہلے مور چال کے اندر وہی سوگوار ماحول تھا۔ زمر نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر کچن میں دیکھا۔ وہاں حنین اور سعدی آمنے سامنے کھڑے صبح والے واقعے کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے سب ثبوت ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ حنین ناخن مسلسل دانت سے کترتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویڈیو تو ہے نا جو آپ نے ہاشم بھائی کے آفس میں بنائی تھی؟ اس میں ہاشم نے اعتراف جرم کیا تھا۔ ہم اسے عدالت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زمر نے چوکھٹ میں رک کر کہا تو وہ دونوں مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ قانونی پیچیدگیاں ایک طرف، اس ویڈیو میں ہاشم نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح اس نے حنا کے ایگزام کے دوران اس کی مدد کی۔ لاء کالج کے اس سینئر وکیل صاحب کی کال بھی ہے اس میں۔ ہم وہ ویڈیو جج کو نہیں دکھا سکتے۔ حنین کا چہرہ بجھ گیا، مگر سعدی تیزی سے بولا، اگر ہم اسے ایڈٹ کر دیں تو وہ اوریجنل نہیں رہے گی اور عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اچھا حساب ہے۔ وہ بیزار سا ہو گیا۔ حنا ابھی تک ناخن کتر رہی تھی۔ زمر چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اور فون پر ایک کال ملانے لگی۔ احمر، فارس کہاں ہے؟ چھوٹتے ہی اس نے پوچھا۔ آخری اطلاع تک میں اس کی بیوی نہیں تھا، سو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ زمر کے لبوں پر سوگوار مسکراہٹ بکھری۔ عرصے تک خود کو چھپا چھپا کر اور لوگوں کو اپنے دائرے سے باہر نکال کر رکھنے کی عادت ڈالنے والا احمر آج مدتوں بعد پہلے جیسا لگا تھا۔ خیر کیا سب سچ ہے یہ؟ کیا؟ وہ محتاط سا بولا۔ جو میں سن رہی ہوں۔ احمد نے گہری سانس لی۔ غازی کا میسج آیا تھا مجھے، کہہ رہا تھا میں اسے جانے دوں، مگر مجھے یاد ہے آپ نے اس کے اپنے ریسٹورنٹ میں آنے کے بارے میں پولیس رپورٹ میں کہا تھا کہ جب غازی نے اسے جانے دیا تو بھی اس نے آپ پر گولی چلانی چاہیے۔ کیا ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک دم سنجیدہ اور گہرا سا احمر، کچھ اچھا نہیں لگا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ میں نے تو اس نک نیم کی بات کر رہی تھی جو آپ نے میرا رکھا ہوا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ احمر گویا کرسی سے اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ کون سا نک نیم؟ میں دیکھیں میں بہت مہذب انسان ہوں۔ یہ آپ کا شوہر ہے، انتہائی 2 نمبر آدمی۔ اس کی عادت ہے اپنے کیے دوسروں پر ڈالنے کی۔ مجھے اس معاملے سے دور رکھیے۔ اصل میں آپ دونوں ہی بہت مہذب ہیں، بس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زیادہ مہذب کون ہے اور زیادہ شریف کون۔ بہرحال جلد سے جلد خود کو کارداز کی قید سے نکال لیجئے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کی حقیقت جانے آپ کو یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کال پر احمد سے کی تھی۔ اور آج کمرہ عدالت میں جج صاحب کھنکارے تو زمر نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر سے جھٹک کر آگے آئی۔ یور آنر، ہمارے پاس گواہ ہیں جو حلف لے کر گواہی دیں گے کہ کس طرح سعدی یوسف کو کولمبو کے ایک ہوٹل کے زیر زمین تہخانے میں رکھا گیا۔ اس کو وہاں مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا۔ ہم اس کو وہاں قید دیکھنے والے ایک شخص کو عدالت میں پیش کریں گے اور ان کے بیانات سے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اور یہ ایک بہت کٹھن جنگ لڑ کر آیا ہے۔ حاضرین میں بیٹھے فارس نے بور سے ہو کر گردن کو دائیں بائیں کندھے کی طرف جھکایا اور پھر یوں بولا جیسے گویا پٹھوں کو آرام دیا ہو، پھر ایک سرسری سی نگاہ ارد گرد دم سادے بیٹھے حاضرین پر ڈالی۔ ذہن کے نہا خونوں میں ایک منظر امٹ کر اوپر آنے لگا تو اس نے اس کو چھو لیا، گویا پیالے میں رکھی کوئی یاد ہو جسے چھونے سے انسان وقت میں پیچھے چلا جائے۔ 2 ماہ پیچھے۔ لانگ روم کی کھڑکیاں پہاڑوں کی گردن تک اترے اجلے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کھڑکی کے نیچے رکھے صوفے پر بیٹھا نوعمر لڑکا الجھن سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی کہانی سنانا چاہتے ہیں آپ؟ اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ فارس اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا،
ٹانگ پر ٹانگ جمائے بھوری لیدر جیکٹ اور سیاہ جینز پہنے وہ ٹھنڈی مگر نرم نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر گردن موڑی اور نگاہ ویل چیئر پر مفلوج پڑے خاور تک جا ٹھہری۔ تمہیں حنین نے ای میل کی ہوگی یقیناً، اور یہ کہا ہوگا تمہارا باپ ایک قاتل ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے، وہ کمزور سے لہجے میں نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ فارس نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا، بس وہ سرد نظروں سے خاور کی دائیں جانب ڈھلکی گردن دیکھتا رہا۔ آکسیجن ماسک سے وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔ چہرے پر مونچھیں، داڑھی سب شیو کیا جا چکا تھا اور اب اگنے والے ننھے ننھے بال زیادہ تر سفید تھے۔ البتہ آنکھیں وہ بدقت بائیں طرف کو گھوم گھوم کر فارس کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ سارے جذبے اور تاثرات اب بھی تھے جو اس حادثے سے قبل ان میں ہوتے تھے۔ ان میں زندگی تھی اور انتقام کی خواہش۔ تم سوچتے ہو کہ خاور کے اتنا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود تم کیوں نہ جان سکے کہ تمہارے بیٹوں کو بھی انہوں نے ہی مروایا تھا۔ لڑکا چونک کر اسے دیکھنے لگا، مگر فارس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ انہوں نے تمہارا اعتراف جرم بھی ریکارڈ کیا، تمہیں اپنا بھی لیا، تم سے کام بھی کروائے، مگر تمہیں اصلیت نہیں معلوم ہونے دی۔ وہ کیا ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے۔ جس مین سرائے سے انہوں نے یہ کام کروایا ہوگا، یقیناً اس نے سارے ثبوت اور شواہد کا رخ بریگیڈیئر بنگش کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ یقیناً وہ تم سے زیادہ ذہین ہوگا، نہ ہو تب بھی۔ جب انسان کی ذات انوالوڈ ہو جائے کسی حادثے میں تو غم اور غصہ اس کی سمجھداری کو دھندلا کر دیتا ہے۔ ہر شخص کا ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین مار کھا جاتے ہیں، کیا زمر، کیا ہاشم اور کیا میں۔ اگر ہم سارے ذہین لوگ گھر کے بھیدیوں کے ڈھاتے لنکاؤں کا شکار نہ ہوں تو ہم تو خدا بن بیٹھیں۔ اور فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مگر اپنے گھر میں پلتے بچے کے بارے میں درست اندازہ نہ لگا سکا۔ ایسے ہی تو نہیں وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ٹیلنٹڈ، ذہین، سحر انگیز بہت کچھ ہوگا، مگر وہ مار کھا گیا۔ کہاں؟ خاور مزاحمتی انداز میں غصے سے غوں غوں کی آوازیں نکال رہا تھا، مگر ماسک کے باعث وہ گھٹ جاتی تھیں۔ لڑکا اس کی کرسی کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا اور فکر مندی سے اس کا کمبل درست کرنے لگا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر افسوس نہیں ہوا۔ میں اپنے ساتھ وہ تمام ثبوت بھی لایا ہوں جن کو دیکھ کر تمہاری اپنی اولاد، تمہاری بیوی اور تمہاری ماں تمہاری اصلیت جان لیں گے۔ اور میں جانتا ہوں وہ تم سے تب بھی محبت کریں گے، لیکن وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تم بھی تو جانو خاور کہ بغیر عزت کے محبت کیسی ہوتی ہے، بغیر عزت کے وفا کیسی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں چاہتا ہوں تم زندہ رہو، ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی گزارو۔ تمہیں ہر پل یاد دلایا جائے کہ یہ لوگ کون تھے۔ اس نے فولڈر کھولا اور اندر سے بڑے بڑے فوٹو نکال کر سامنے میز پر ڈالے۔ خاور کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور ان میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ زرتاشا ہے، یہ وارث ہے اور یہ سعدی۔ میں چاہتا ہوں آج تمہارا بیٹا بھی ان کی کہانی مجھ سے سنے۔ کیا تم سنو گے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا جو بالکل محو ہو کر مگر بدستور متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پر معمول کی طرح سر ہلا دیا۔ جس وقت وہ واپس گھر پہنچا، زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے آگے یوں ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ نہیں مڑی، جانتی تھی وہ آ چکا ہے، بلکہ کافی دیر کا آ چکا ہے اور اس تازہ نقب زنی کی واردات کا کھوج لگاتا پھر رہا ہے۔ باہر گارڈز کو ڈانٹنے، غصہ کرنے کی آوازیں سب نے سنی تھیں، اور جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو وہ اندر آیا۔ وہ ریک میں رکھی کتابوں پر خواہ مخواہ انگلی پھیرتی رہی۔ گھنگریالی لٹ گال کو چھوتی گردن پر گر رہی تھی، آنکھیں سوگوار لگتی تھیں، ناک کسی بھی زیور سے خالی تھی۔ تم نے کچھ دیکھا؟ کسی سرخ مفلر والے واٹ ایور آدمی کو چابی اور والیٹ میز پر ڈالتے ہوئے اس نے ٹھہر کر زمر کو دیکھا۔ نہیں، تم کہاں تھے سارا دن؟ وہ اس کی طرف گھومی، نظریں ملی۔
میں یوں ہی آگے پیچھے وہ چہرہ جھکا کر ریسٹ واچ اتارنے لگا۔ کیا ہم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے؟ فارس کا گھڑی اتارتا ہاتھ رکا، چونک کر نظریں اٹھائیں، غور سے اسے دیکھا، ناک کو خالی دیکھ کر چونکا مگر پوچھا نہیں۔ میں خاور کو ملنے گیا تھا، اس کے بیٹے کو اس کے بارے میں سب کچھ بتانے۔ احمد سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ سرسری سی ہوئی تھی، ٹیکس پر مل نہیں سکا، اس سے بھی حساب کتاب کرنا ہے ابھی۔ تم جانتے تھے اس کی اصلیت؟ وہ سوال در سوال کر رہی تھی۔ نہیں زمر بی بی، مجھے دلوں کا حال نہیں معلوم ہوتا، حنین نے ہی بتایا تھا۔ خیر تم نے کیا کیا؟ اب وہ پھر سے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ شرٹوں کی آستینیں موڑتا پلٹ گیا۔ میں نے تمہیں گروی رکھ دیا ہے۔ فارس واپس گھوما۔ مجھے کیا رکھ دیا ہے؟ میں ہارون عبید سے ملنے گئی تھی۔ فارس کے تاثرات تیزی سے بدلے، ماتھے پر بل در آئے۔ کچھ کہنے کو لب کھولے تو نہیں، پہلے میری بات سنو۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں سعدی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں بھی نہیں کھو سکتی۔ میں کڈنی پیشنٹ ہوں، میں کبھی اپنی فیملی نہیں بنا سکوں گی۔ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور مجھے اپنے لیے بھی انصاف چاہیے۔ ہارون عبید نے مجھے کہا تھا کہ میں فارس یا سعدی میں سے ایک کو چنوں، مگر میں نے خود کو چنا۔ میری جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اس میں ایک واحد امید کی کرن انصاف ہے۔ مجھے یہ ٹرائل چاہیے اور تم مجھے یہ نہیں دے سکتے تھے۔ تم اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے تھے ٹرائل کبھی نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا حل تمہارے پاس نہیں تھا، ہارون صاحب کے پاس تھا۔ ٹرائل واقع نہیں ہوگا زمر، وہ برہمی سے بولا تھا، ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ ہارون اسے منا سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کس طرح، مگر وہ اس کو ٹرائل تک لے جا سکتے ہیں۔ اگلی جنگ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم لڑیں گے، جان لگا دیں گے، مگر وہ میدان میں آئے نا تبھی تو۔ اور بدلے میں کیا مانگا ہارون صاحب نے؟ وہ اسی درستی سے بولا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا، زمر کی بے چین نگاہیں اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ تمہیں مانگا تھا، اور میں تو جیسے کوئی کھلونا ہوں، ہے نا؟ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گی اگر وہ ہاشم کو ٹرائل تک لے آئیں۔ وہ صرف تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ اس کی آواز آخر میں، بس آخر میں کانپی تھی، خوف سے، غصے سے۔ جو میرا ہے فارس، وہ میرا رہے گا۔ موت کے علاوہ کچھ بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم میری بات کو، اس نے گیم کو غلط نہیں لوگے، تو میں کبھی یہ ڈیل نہیں کرتی۔ کیا بگاڑ لیں گے وہ میرا اگر میں انکار کر دیتی ہوں؟ اچھا، وہ اس کے ہاتھ تھامے اسی سنجیدگی سے میز کے کنارے بیٹھا۔ تو بعد میں تم اپنی بات سے کیسے مکرو گی؟ یہ سوچنا اور اس معاملے کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ تم میری حفاظت کرو گے، تم میرا دفاع کرو گے، اور جس دلدل میں نے خود کو ڈال دیا ہے تم مجھے اس سے نکالو گے۔ ایک تمہاری وجہ سے ہی مجھے بے فکری تھی۔ اس نے گردن اکڑا کر بہت اعتماد سے کہا تھا۔ فارس کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے، ایسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ بھی سکتی تھی، میں نے کہا نا، میں نے خود کو چنا ہے۔ وہ اب متلاشی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم خفا ہو؟ نہیں، مگر مجھے افسوس ہے میں ابھی تک تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ میں تمہیں کسی کام سے نہیں روکوں گا۔ آئی ایم سوری، اگر میں نے تمہیں یہ محسوس کروایا ہے کہ تم مجھے اعتماد میں لوگی تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے کام سے منع کروں گا۔ اب اگر غصہ کرو گے تو کیسے آئے گا مجھے یہ اعتماد؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ دل البتہ دھڑک رہا تھا، وہ خفا لگ تو رہا تھا۔ غصہ کیوں کروں گا؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دو خوبصورت عورتیں میرے لیے لڑ رہی ہیں، اور وہ غصے میں ہی لگ رہا تھا۔ زمر کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہوئے، ایک ہاتھ سے ہاتھ نکال لیا۔ ایک خوبصورت عورت، تنبیہ کی، ہاں ایک خوبصورت عورت ایک چڑیل سے میرے اوپر لڑ رہی ہے، حد ہے۔ سر جھٹک کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کو برا لگا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کچھ سخت نہ کہہ دے۔ زمر کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر منہ سے کچھ اور نکلا۔
انہوں نے ضمانتاً میری لونگ رکھ لی ہے جو تم نے دی تھی۔ وہ جو آگے جا رہا تھا تیورا کر گھوما، چہرے پر بے یقینی ابھری، آنکھیں پھیلیں۔ واٹ؟ وہ قرایا تھا۔ قدم دو قدم زمر پیچھے ہوئی، چہرے پر زمانے کی سادگی طاری کی۔ اس روز پولیس اسٹیشن میں وہ میرے پرس میں تھی، میں بار بار اس کو ڈبی کو نکال کر کھول کر بند کرتی تھی۔ کورٹ میں ضمانت کی سماعت کے دوران بھی وہ میرے پرس میں تھی اور میرا ہاتھ پرس کے اندر باہر ہی رہا۔ میں اتنے دن سے اسے پہننا چاہ رہی تھی، ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جب میں ان کے آفس گئی تو انہوں نے مجھے کہا وہ جانتے ہیں اس لونگ کا قصہ۔ اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ پھر غرایا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے لونگ کے پیچھے جھگڑا کیا تھا تو صداقت وہیں تھا۔ ملازموں کو عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اس نے کارداز کے کسی ملازم کو کہا ہوگا، اور اس نے آگے ہارون عبید ہمارے خاندان پر عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے وہ مانگ لی۔ وہ یاس سے کہہ رہی تھی، اسے کیسے پتہ چلا وہ تمہارے بیگ میں ہے؟ سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر میرا پرس اسکین ہوا تھا، ایک جگہ پرس کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امیج دیکھ کر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی لونگ ہے۔ شاید وہ صرف میرے اوپر اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے تھے اور تم نے وہ ان کو دے دی۔ پھر اور کیا کرتی؟ مجھے ان کو یقین دلانا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ زمر، وہ ہاتھ اٹھا کر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ہاتھ گرا دیے۔ پہلے سر جھٹکا، پھر دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگا۔ اب تم یوں کرو، مجھ سے خفا ہو جاؤ تاکہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں اور باہر کے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم یوں ہی خود ہی لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں۔ تمہارے نزدیک اس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک پتھر تھا فارس، ایک پتھر کھو کر میں ایک انسان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ لاجواب ہوا تھا، پھر چند لمحے تک گہرے سانس لے کر خود کو بدقت نارمل کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پتھر تھا، لیکن اگر تمہیں کوئی کام کرنا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسی میز کے کونے پر بیٹھ گئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا یا کر سکتا تھا؟ اور ہارون صاحب کیسے کریں گے یہ معلوم ہے تمہیں؟ وہ ہاشم کے دوست ہیں، کسی بھی طرح اسے راضی کر لیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ اس سے جھوٹے وعدے کرے اور ہاشم کو راضی کرے۔ زمر چونک کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ڈھیروں استجاب در آیا۔ بیکار باتیں مت کرو فارس، کوئی اپنی بیٹی کو یوں استعمال نہیں کر سکتا۔ زمر، ہر امیر آدمی جواہرات کی طرح نہیں ہوتا جو اولاد پر جان چھڑکے۔ وہ ایسا آدمی ہے، اسے نہ اپنی بیٹی سے کوئی خاص لگاؤ ہے، نہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ محبت ضرور ہوگی کیونکہ وہ فطری چیز ہے، لیکن وہ یہ سب آبدار کی خوشی کے لیے نہیں کر رہا، وہ یہ سب آبدار کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ وہ بے یقین تھی۔ غلط۔ فارس نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ صرف کارداز کی بربادی چاہتے ہیں۔ دونوں کاروباروں میں شراکت دار ہیں، ایک ڈوبے گا تو اس کی ساری دولت، شیئر، تعلقات سب دوسرا حاصل کر لے گا۔ وہ دل سے چاہتا ہے کہ ہاشم مقدمے میں الجھے، اس کے لیے وہ تمہیں اور آبدار دونوں کو استعمال کر رہا ہے۔ آبدار ہاشم کو راضی کرے گی اور تم اپنی کشتیاں جلا کر اس مقدمے کے لیے اپنی جان لگا دو گی۔ سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا۔ وہ کتنی ہی دیر چل بیٹھی رہی، پھر چونکی۔ اور آبدار کا کیا ہوگا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ نام لیتے ہوئے اس کی آواز میں پریشانی جھلکی تھی۔ ہارون صاحب کو اس کی اتنی پرواہ ہوتی تو اس کو اس جنگ میں کیوں دھکیلتے؟ کس کو کال کر رہی ہو؟ وہ جو تلخی سے کہہ رہا تھا رک کر بولا۔ زمر سنے بغیر فون پر نمبر ملا کر اسے کان سے لگا چکی تھی۔ فارس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی کال موصول ہوئی ہے۔ کیا ارادہ بدل گیا ہے آپ کا زمر صاحبہ؟ ہارون عبید کا نرم اور نپا تلا لہجہ کانوں سے ٹکرایا۔ مجھے اپنا ہیرا واپس چاہیے۔ میں اس ڈیل کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟
مجھے ڈر ہے فارس کو نہ پتہ چل جائے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں، پلیز مجھے بلیک میل مت کریں اور اسے واپس کر دیں۔ وہ منت کر رہی تھی۔ فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے مسز زمر۔ دیر کیسے ہوئی ہے؟ اب تک ہاشم سے بات تو نہیں ہوئی ہوگی آپ کی؟ میری بیٹی آپ کی وجہ سے اس سے بات کرنے گئی تھی، اور اب جب کہ اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے ہی لیا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ اپنی ہی بیٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ غصے بھرے بے بسی سے بولی تھی۔ فارس اب سامنے صوفے کے کنارے جا بیٹھا۔ ہارون اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر نے آپ بیمار ہیں سنا آپ نے؟ آپ بیمار ہیں کہہ کر موبائل پرے ڈال دیا۔ وہ ایک دم ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، آبدار کے ساتھ جو کیا ہے اس کے باپ نے کیا ہے، وہ اب کے ذرا نرمی سے بولا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر مغموم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا، ہے نا؟ ساری عمر آتا رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، لیکن خیر تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم سے نہیں ہوگا تو کیوں؟ زمر تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے زور دے کر کہا۔ زمر چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں چاہتی ہوں ہاشم عدالت میں پیش ہو، وہ پوری ایمانداری سے یہ ٹرائل لڑے۔ میں چاہتی ہوں ہر گواہ عدالت میں پیش ہو، سچ بولے۔ سعدی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس رات ڈاکٹر سارا تھیں، مگر ڈاکٹر سارا کتنے دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ میں چاہتی ہوں وہ گواہی دے دیں۔ جذبات میں تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تبھی دروازہ بجا۔ فارس اسی خاموشی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہاتھ میں چند کاغذ تھے۔ اس نے فارس کے کاندھے کے پیچھے سے اندر جھانکا۔ زمر یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو دکھانے تھے۔ الجھا سا آگے بڑھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، اندر آ جاؤں؟ ہاں تم اندر آ جاؤ، میری خیر ہے۔ آخری الفاظ زیر لب بڑبڑا کر وہ خفا سا باہر نکل گیا۔ کچن کے دروازے پر حنین اسی طرح کھڑی ناخن کتر رہی تھی۔ وہ ساتھ سے گزرنے لگا تو بولی، سعدی بھائی اور زمر کی ٹیم کتنی بورنگ لگتی ہے نا؟ وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گیا۔ اور آج فارس غازی کو گہرے خیال سے گہری نیند بھرے سفر سے کورٹ رپورٹر کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کی ٹھک ٹھک نے جگایا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر زمر کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آواز کمرہ عدالت میں گھنی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ نوشیروان کاردار نے قید کے ان 8 ماہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یور آنر نہ صرف سعدی یوسف کو محبوس رکھا بلکہ اس کو مختلف نوعیت کے ذہنی اور جسمانی ٹارچرز کا بھی نشانہ بنایا۔ اس سے اس کے پروجیکٹ کے اہم راز دباؤ اور تشدد کے ذریعے اگلوانے کی کوشش کی۔ اس کو اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کا ڈراوا بھی دیا۔ 22 جنوری کی رات جب سعدی یوسف اپنی ذہانت اور بہادری کے بل پر اس قید سے نکلا تو نوشیروان کاردار اور ہاشم کاردار نے اس کی تصویر کے پوسٹر بنوائے اور سارے کولمبو میں پھیلا دیے۔ ایک خونی مہن ہنٹ کا آغاز کیا، جس کا اختتام تب ہوا جب سعدی یوسف نے ملک واپس پہنچ کر اپنی ویڈیو ریلیز کی۔ ہاشم سر جھکائے پیڈ پر لکھ رہا تھا، غیر قانونی سفر اور خاور کی تفصیلات گول۔ ان طویل اوپننگ آرگومنٹ کے بعد میری عدالت سے استدعا ہے کہ نوشیروان کاردار کو قتل، اقدام قتل، اغوا، حبس بے جا میں رکھنا، تشدد اور غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے جرم میں قرار واقعی سزا دی جائے۔ پروسیکیوشن نوشیروان کاردار کی پھانسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہاشم کے ساتھ بیٹھے نوشیروان نے زخمی آنکھیں اٹھا کر زمر کو دیکھا اور پھر تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھا جو محویت سے نوٹ پیڈ پر لکھتا جا رہا تھا۔ دہشت گردی کی دفعات غائب، ہاشم کاردار کی نامزدگی غائب، کمزور استغاثہ۔ تبصرہ لکھ کر اس نے پیڈ رکھ دیا اور پھر اسی توجہ سے زمر کو دیکھنے لگا۔ وہ اب اپنے دلائل کا اختتام کر رہی تھی۔ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ میں موسم گرما کے اوائل کی سی تمازت محسوس ہوتی تھی۔ اگر تم کھڑکیوں کو دیکھتے جاؤ تو ان پر پڑی گرد کی تہ سرکتے لمحوں اور بیت جانے والی شاموں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کسی روز بارش کی بوندوں نے اسے دھو ڈالا اور پھر نئے سرے سے گرد پڑنے لگی۔
واپس کمرہ عدالت کی جانب رخ پھیرو تو پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے زمر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ آج اس کے بال اونچی پونی میں بندھے تھے، گھنگریالی لٹ نکل نکل کر کوٹ کی پشت پر جھول رہی تھی۔ وہ قلم لبوں میں دبائے نظریں سامنے کھڑے ہاشم پر جمائے ہوئے تھی۔ ساتھ بیٹھا سادی آدھے آستین والی سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور بھوری آنکھوں میں امید سی تھی۔ پیچھے ساری کرسیوں سے پیچھے آخری قطار میں فارس ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مسلسل منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ دفاع کی کرسیوں پر نوشرواں ڈیزائنر سوٹ ٹائی میں ملبوس پتھریلے چہرے کے ساتھ برجمان تھا۔ پچھلی نشست پر جواہرات اور احمد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ جواہرات مسلسل اپنے لاکٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پرسوچ نظریں چبوترے کے سامنے کھڑے ہاشم پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ہاشم کی اس جانب پشت تھی مگر آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یور آنر، مسز زمر کے ابتدائی دلائل اچھے تھے، مجھے جذباتی اور شاعرانہ لگے۔ ان سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ ایک معصوم شہزادہ بلکہ شہزادی ظالم دیو کی قید میں پھنس گئی تھی، اور اب چونکہ شہزادی واپس آ گئی ہے تو لازم ہے کہ ظالم دیو کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ اور اس ظالم دیو کا جرم کیا ہے یور آنر؟ صرف یہی کہ وہ امیر ہے۔ جواہرات یاقوت اور ہیرے جڑے لاکٹ کو مسلسل انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ شیرنی کی آنکھوں میں گہرے سائے لہرا رہے تھے، بادلوں جیسے سائے جن میں یادوں کے بہت سے قطرے لدے تھے۔ یکایک وہ قطرے اندر ہی اندر ٹپکنے لگے اور اس جھلملاتے پانی کے پردے پر عکس سے ابھرنے لگے۔